ہم نے اپنے کلچر کو کیا کہہ دیا, یہ پینڈو کلچر ہے, اس کو ہم نے فالو نہیں کرنا. آج کے دور میں اگر کسی نے پراپر شلوار قمیض خصا دوپٹہ سب کچھ کیری کیا تو ان کو ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ یہ پینڈو کلچر ہے, آپ نے اس کو فالو اپ نہیں کرنا, یعنی کہ ہماری اپنی ہی ثقافت ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک پراپر ہم کوئی کلچرل ہب نہیں بنا سکتے ایک سٹی کو کہ جس کے اندر ہم کہیں جی کہ یہ ہے ہماری مارکیٹ, یہ ہے ہماری تہذیب, یہ ہے ہمارا مزاج. آپ کی جب انڈیا کے ساتھ سپریشن ہو رہی تھی تب آپ نے کیوں نہیں اس پہ بات کی کہ اکٹھے رہ کے بھی تو چیزیں کر سکتے تھے. السلام علیکم ویورز, دس از حمزہ ساجد رانا, ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. ویورز, آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے اس کا کلچر بڑا وائبرنٹ ہے, بڑا کلرفل ہے, اور اگر یہاں کے آپ فیشن سینس کو دیکھیں وہ بھی بڑی ایک ڈفرینٹ قسم کی وائب کریٹ کرتی ہے. بٹ ان دا پاسٹ 40 ایئرز اور ان دا پاسٹ 20 ایئرز جب سے ماڈرن ایج آئی ہے یا ماڈرن کلودنگ آئی ہے, ہم نے اپنے ٹریڈیشنل جو ہمارا آؤٹ فٹ ہے, یہ جو ٹریڈیشنل ہمارا آپ سمجھ لیں جو ہماری جوتیاں ہیں یا جو ہمارے خصے ہیں یا جو ہماری کولہا پوریز ہیں, ان سے ہم نا بہت پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں. لیکن آج ہم نے ایک ایسے انٹرپرینور, ایک ایسی فیشن ڈیزائنر کو دعوت دی ہے بات کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے یا جو ہمارا معاشرہ ہے یا جو ہماری سبھیتا ہے یا جو ہمارا کلچر ہے یا جو ہماری تہذیب ہے وہ کس طرف جا رہی, کیونکہ آج کے آؤٹ فٹ کے اندر یہ چیزیں مس فٹ نظر آتی ہیں. بات کرتے ہیں ملیحہ رشید سے. ویری وارم ویلکم میم. تھینک یو سو مچ سر, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. اچھا میم, یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ فرام دا لاسٹ 2000 ایئرز ہمارا ایک کلچر تھا خاص قسم کا جس میں کلرز بہت برائٹ تھے, لیکن پلس ایلیگنٹ بہت ہوتا تھا وہ کلچر, اور اس میں کلودنگ چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو, بڑا ایک اس کے اندر نا ایک آپ یہ کہہ سکتے تھے توازن رکھ کے ہم چلتے تھے. لیکن لاسٹ 20 ایئرز میں ہم نے یہ دیکھا کہ چیزیں بہت حد تک بدلی ہیں, اور فاسٹ فارورڈ اگر کریں آج کی صورتحال میں تو آج اگر کسی نے اوپر ٹاپ پہنا ہوا ہے, نیچے جینس پہنا ہوا ہے, نیچے رنگین خصا پہنا ہوا ہے, وہ کچھ سملیرٹیز نہیں بنتی. بینگ انٹرپرینور, بینگ فیشن ڈیزائنر, آپ کی فیشن سینس کیا کہتی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو موضوع سخن اور فوکس گروپ کیوں بنایا؟ جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے اپنے کلچر میں بہت ساری چیزیں تھیں, ہمارے وائبرنٹ کلرز ہیں, ہماری ایک پراپر ثقافت ہے پاکستان کی, سب کانٹیننٹ کی, اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور وہ کیوں چھوڑا, کیوں وہ فیڈ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے ویسٹرن کو بہت زیادہ فالو اپ کرنا شروع کر دیا ہے. ایون ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہماری جب بیس بن رہی ہوتی ہے وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے بن رہی ہوتی ہے, اور وہاں پہ ہم آکسفورڈ پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ ہم انگریزوں کا کلچر پڑھ رہے ہیں. ایون وہ جو ہماری جو سلیبس ڈیزائن ہوا ہے وہ بھی امریکہ سے ڈیزائن ہو کر آ رہا ہے. تو جب ہمارے ایک نرسری پلے گروپ کے بچے کے ذہن میں ہم یہی ڈالیں, انگریز کا ایک فریم ورک ڈالے جائیں گے, تو وہ جب اڈلٹہڈ میں جائے گا وہ کس کلچر کو زیادہ فوکس کرے گا یا وہ کس کو زیادہ پرائورٹائز کرے گا, جو اس کے ذہن میں ڈالا گیا ہے, جس میں جس کلچر میں اس کی گرومنگ ہوئی ہے. یو وانٹ ٹو مین ٹو سے کہ ہمارا جو بچہ ہے بالکل جو ارلی چائلڈہڈ میں, اس کے ذہن میں ہم نے اپنے ہی کلچر کو بالکل ایک ڈاؤن سائڈ رکھا ہوا ہے کہ یہ تو غلاموں کا کلچر ہے. بالکل, یہ غلاموں کا کلچر ہے. اور ہم نے ایک نہیں, غلاموں کا کلچر تو ہاں جی سکھایا ہم نے بچوں کو یہی ہے کہ یہ غلاموں کا کلچر ہے, اور ہم نے اپنے کلچر کو کیا کہہ دیا, یہ پینڈو کلچر ہے, اس کو ہم نے فالو نہیں کرنا. آج کے دور میں اگر کسی نے پراپر شلوار قمیض خصا دوپٹہ سب کچھ کیری کیا اور بہت ایسٹرن ویئر میں بہت اچھا وہ کیری کرتی ہیں خواتین, تو ان کو ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ یہ پینڈو کلچر ہے, آپ نے اس کو فالو اپ نہیں کرنا, وچ از ویری رانگ. ہماری جو ایک اوتھینٹسٹی ہے, ہمارا ایک کلچر ہے, اس کو اگر ہم خود سے ہی پینڈو کرنا شروع کر دیں گے تو ہم اس میں کیسے ریوائو. اور ابھی بھی اگر 10% لوگ اگر آج یہ فالو کر رہے ہیں تو اگلے 20-30 سالوں میں تو یہ بھی ختم ہو جائے گا, یعنی کہ ہماری اپنی ہی ثقافت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو جب ہم نے بچوں کا اسکولنگ سسٹم میں ہم نے یہ سب کچھ ڈال دیا کہ آپ نے انگریزوں کو پڑھنا ہے, ان کا کلچر اسٹڈی کرنا ہے, تو بچے تو بڑے ہو کے وہی کریں گے جو انہوں نے سیکھا ہے, جو انہوں نے پڑھا ہے. تو اگر ہم ایجوکیشن سسٹم میں اپنے کلچر کو انٹروڈیوس کرانا شروع کریں گے تو بچوں کی گرومنگ بھی ویسی ہوگی کہ وہ اپنے کلچر کے زیادہ اٹیچمنٹ فیل کریں گے. اچھا ملیحہ, آپ کی لائف پہ آتے ہیں, آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا اس طرف آنے کے لیے؟ کیونکہ میں نے تو دیکھا زیادہ تر لوگ تو فیشن ڈیزائننگ میں اگر آپ دیکھیں تو NCA کو زیادہ جاتے ہیں, اور زیادہ تر وہ پینٹنگ اور وہ را قسم کے کرافٹ مین شپ اور جو اسٹیچوز کو بنانا اور ڈفرینٹ اور ڈیزائنس کی طرف جاتے ہیں. آپ نے پرائمرلی کلچرل ڈیزائننگ کی طرف کیوں آئی؟ کیونکہ آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ کی اسپیشلٹی ہے, کیونکہ اب تو یہ اسپیشلٹی صرف ٹکسالی گیٹ کے اندر نا ایک طرح کی جو کہتے ہیں نا آخری سانسیں لے رہی. بالکل ایسے ہی ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں نے فیشن اینڈ ڈیزائن پڑھا, 4 سال جب ہم فیشن اینڈ ڈیزائن پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف ویسٹرن کلچر پڑھایا جاتا ہے. آپ نے صرف ویسٹ کو پڑھنا ہے, ان کی آپ نے ٹیکنیکس کو فالو کرنا ہے, ان کے آپ نے کلچر کو اسٹڈی کرنا ہے, کیونکہ ان کے گارمنٹس بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اس میں زیادہ ٹیکنیک سیکھ سکتے
سکتے ہیں. اب ٹیکنیک سیکھتے سیکھتے ایٹ دا اینڈ اگر آپ نے پاکستان میں رہ کے کام کرنا تو پاکستان کی میجر جو کلائنٹ بیس ہے یا جو لوگ ہیں وہ کیا پہنتے ہیں, وہ تو شلوار قمیض پہنتے ہیں. تو یہاں پہ آگے وہ کانسیپٹ تو کام نہیں کر رہا, اور سب بچوں نے تو باہر نہیں جانا کام کرنے کے لیے. تو جب آپ نے پریکٹیکل فیلڈ میں آنا تو آپ نے شلوار قمیض بنانی ہے. صحیح بات. یہ تو سمجھ آئی مجھے گریجویشن کے بعد. جب ہمارا تھیسس چل رہا تھا تو ہمیں آپشن دی جاتی ہے کہ آپ نے ایک ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے, تو آپ نے اس کے اوپر اپنا تھیسس دینا ہے. تو میری ٹیچر نے ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ پاکستانی کلچر پہ بھی کام کر سکتے ہیں. اب دیکھیں, میں نے جیسے اسکولنگ کی پہلے بات کی, تو اس سینس میں بہت لکی رہی کہ مجھے ایک ٹیچر ایسی ملیں کہ انہوں نے پاکستانی کلچر کو ذہن میں ڈالا, ایک سوچ ڈالی. میں نے کہا ہاں یہ اچھی آپشن ہے, ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. تو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ڈائنگ ایمبرائڈریز آف سندھ. سندھ کا وہ کلچر جو اب ختم ہو رہا ہے, نو ڈاؤٹ بہت زیادہ وائبرنٹ. ہمارے پاس تو اب صرف پرائمرلی اجرک رہ گئی. اب ہم وہاں کا کلچر جو وہاں کی خواتین کتنی ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ, وومن عورت تو ہمیشہ سے امپاور رہی ہے. بات اب ہو رہی ہے, یہ بڑی بات ہے کہ ہم ایک عورت کے منہ سے یہ سن رہے ہیں کہ عورت ہمیشہ امپاور رہی ہے, لیکن اس کا احساس دلانا اس کو ضروری ہے کہ آپ آلریڈی امپاورڈ ہیں, آپ کے پاس وہ رائٹس ہیں سب. لیکن یہ ایک تو ایک ڈفرینٹ بحث چلی جاتی ہے. تو سندھ کا کلچر مجھے بہت انسپائر کرتا تھا کیونکہ اس کے اندر کلرز بہت زیادہ تھے, اور وہ خواتین گھروں میں بیٹھ کے وہ کڑھائیاں کرتی ہیں, رلی بناتی ہیں. اجرک پہلے گھروں میں تیار ہوتی تھی, اس کے ڈائز گھر میں تیار ہوتے تھے, وہ بلاکس گھر میں تیار ہوتے تھے. تو وہ ایک بہت ہی ایک ہوم بیسڈ انڈسٹری اس کو کہہ سکتے ہیں. اس پہ میں نے اپنی جو ریسرچ ہے وہ اسٹارٹ کی اور اپنا پورا تھیسس ڈائنگ ایمبرائڈریز آف سندھ پہ دیا تھا, جس کا اور اس پہ کیا ہوا کہ مجھے اپنے فرینڈ سرکل سے, فیملی سرکل سے چھوٹے چھوٹے آرڈرز آنا اسٹارٹ ہو گئے. کسی نے کہا میرا دوپٹہ بنا دو, شلوار ایسی ایمبرائڈری کروا دو, یا شال بنوا دو. تو اس کو میں نے جب اپنی ٹیچر سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اپنے بزنس میں کنورٹ کریں. تو وہاں سے بھی میری ایک بزنس کی جرنی جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے. اچھا, اس میں میں ویورز آپ کو یہ بات بیچ میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فیشن ڈیزائننگ کوئی ڈگری نہیں ہے, اٹس اے ٹائم پاس. لیکن جو لوگ اس کو سیریس لے کے اور ایک کہتے ہیں ایک ویژن لے کے چلتے ہیں, وہ اس کے بعد ایک بڑے کامیاب انٹرپرینور بنتے ہیں. اچھا, موونگ فاسٹ, پاکستان کے اندر اگر ہم پرائمریلی دیکھیں تو پنجاب کے اندر کافی کلچر ہے. خالی پنجاب کے اندر ہی اگر ہم ہندکوں میں جائیں وہ ڈفرینٹ کلچر ہے, ایون زبان بھی ڈفرینٹ ہے. مڈ پنجاب ریجن میں آ جائے, لاہور, فیصل آباد, اس میں ڈفرینٹ ہے. ملتان کے کلچر کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ وہ کتنا کو آپ یہ کہیں رچ ہے, کیونکہ ملتان کی تو جو ایون کراکری وہ بھی بڑی ڈفرینٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ملتان کے کلچر کے اوپر کوئی کام ہوا ہے, یا ہم ابھی تک صرف اسے صوفیہ کی سرزمین دیکھ کے ہی بس خوش ہو جاتے ہیں؟ اس پہ بہت سارا کام ہوتا ہے. اچھا, اصل میں پاکستان کی خوبصورتی یہی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے کلچرز آ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم انگریزوں کے کلچر کی بات کریں تو وہ بس ایک بریکٹ میں ہے کہ ویسٹرن ویئر ہے, وہ اسٹریٹ لائن ہے. ایون دیر از اے ماڈesty ٹو, بٹ وہ ایک بریکٹ ہے. اگر ہم پاکستانی کلچر کی بات کریں, لاہور کا کلچر ڈفرینٹ, لینگویج ڈفرینٹ, ان کا رہن سہن ڈفرینٹ, ٹریڈیشن ڈفرینٹ. فیصل آباد ایک ٹیکسٹائل اس کو انڈسٹری کہا جاتا ہے, تو وہاں کا ایک کلچر بزنس اور فیبرک سے زیادہ ریلیٹڈ وہ اس میں چلا جاتا ہے. ملتان کی اسپیسیفکلی بات کریں, صوفیہ سرزمین تو اس کو کہا ہی جاتا ہے, اور اس کی بلو پوٹری کتنی فیمس ہے. اب وہ کیوں فیمس ہے؟ کیونکہ وہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہے. اس کے اوپر جو آپ کو بوٹیاں, جو پیٹرنس جو اس کے اوپر نظر آئیں گے وہ ہاتھ سے بنے ہوتے ہیں. ایون پہلے دور میں, اب تو پینٹس یوز ہوتے ہیں, پہلے انڈیگو کلر ڈائی گھر میں بنتی تھی, وہ ڈفرینٹ جڑی بوٹیوں کو یوز کرتے ہوئے, تو وہ پراپر ایک کہہ لیں اسکریچ سے تیار ہوتا ہے. اس لیے اس کی ایک ورتھ بھی ہے, ہمیشہ ورتھ اس کی رہے گی جو اسکریچ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اچھا, ہم اگر سندھ کو دیکھتے ہیں, جیسے آپ نے سندھی کلچر کی بات کی, سندھ اور چونکہ عمر کوٹ کا ایریا اور ایک پوری بیلٹ لگتی ہے اس کے ساتھ راجستھان کی, آپ کو نہیں لگتا کہ راجستھان کا راجپوتانہ کا جو کلچر ہے, جے پور کا, اور سندھ کا کلچر, یہ بڑی ان کی ایملگیشن کافی اسٹرانگ ہے؟ کیونکہ ہم سائے ہیں. جیسے انڈیا پاکستان کتنی زیادہ سملیرٹیز ہیں, کلچر تو ایک ہی ہے نا, کلچر تو ایک ہی ہے نا, جو ساتھ میں رہے گا اس کی سملیرٹیز تو آئیں گی. تو یہی راجستھانی کلچر اور سندھی کلچر, جس میں وہاں کے لوگ وہ چوڑا پہنتے ہیں, خواتین یہاں تک, اور انہوں نے وہ گھاگرے چولیاں پہنی ہوتی ہیں, اور اس کے اوپر کام کون سا ہوتا ہے؟ شیشے کا کام ہوتا ہے, جو کہ اب پنجاب میں بھی شیشے کا کام ہوتا ہے, سندھ میں بھی شیشے کا کام ہوتا ہے. ٹیکنیک ڈفرینٹ چلی جاتی ہے. تو یہ ہے کہ ہم سائے میں ہمیشہ سملیرٹی آپ کو نظر آئے گی, پاکستان انڈیا میں بھی اور راجستھان سندھ میں بھی. تو نہیں کہتے ہم سائے ماں جائے ہوتے. بالکل ایسے. اچھا, میں چونکہ پروونس بائی پروونس اس لیے چل رہا ہوں کیونکہ تاکہ آڈینس کے لیے نا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان رہے. بلوچستان بہت زیادہ اگر دیکھا جائے, ہم نے اس کو انڈرمائن ہی کر کے رکھا, کبھی سمجھا نہیں, لیکن کلچرلی ان کا جو شال پہ کام ہوتا ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے, بیسٹ کرافٹ مین شپ ہے میرے خیال میں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بلوچستان کے کلچر کو آگے لانے کے لیے کیا اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں ایز اے انٹرپرینور؟ بلوچستان کا کلچر, اس میں کوئٹہ میں جو ایک اسپیسیفک وہ پہنا جاتے ہیں لباس, جس کو پٹھانوں کے لباس جس کو
عام زبان میں کہتے ہیں, وہ فراکس زیادہ فلوئی گارمنٹس ہوتے ہیں, فلی کورڈ ہوتے ہیں اور انہوں نے فلی ہینڈ امبرائڈرڈ ہوتے ہیں. تو جب ہم کلچرلی اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کے پاس اسٹیپس تو بہت سارے. اب جیسے لاہور میں ہمارے حکومت نے جو نیا اسٹیپ لینا اسٹارٹ کیا ہے کہ انہوں نے وال سٹی کو رینوویٹ کرنا اسٹارٹ کیا, ڈفرینٹ وہ کلچرل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اب کی جو جین زی اور ایون جین الفا بھی ہے, وہ ان سب کی الف بے بھی ان کو نہیں پتا, ان کو کلچر کا نہیں پتا. وہ جب ان کے لیے چیزیں بہت نئی ہیں, ان کے لیے کلچر اے آئی ہے. بالکل, انہوں نے ہر چیز اے آئی سے پوچھا نہیں کہ اچھا یہ کیا ہے, گھر بیٹھے ہر چیز کا سولوشن انہیں مل رہا ہے, ان کو کسی چیز کے لیے محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے. تو جو چیز آپ کو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے نا, وہ آپ اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. اسی طرح ہم نے جین زی نے, جین الفا بھی اب وہ اپنے کلچر کو فور گرانٹیڈ ہی لے رہی ہے. اس وجہ سے تو وہ لاسٹ ہے, ڈسٹریکشن ہے, ان کے پاس کوئی فوکس نہیں ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ جی لاہور جو ہے اس میں بہت زیادہ قومیتیں ہیں. اب لاہور میں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو برانڈنگ ہے اور جو بڑے برانڈز ہیں وہ فوکس کرتے ہیں کہ جی ویسٹرن پلس آپ سمجھ لیں مڈ ایسٹرن, ہاں فیوژن قسم کا ڈیزائن ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک پراپر ہم کوئی کلچرل ہب نہیں بنا سکتے ایک سٹی کو کہ جس کے اندر ہم کہیں جی کہ یہ ہے ہماری مارکیٹ, یہ ہے ہماری تہذیب, یہ ہے ہمارا مزاج. وہ کئی لوگ تو مذاقاً کہتے ہیں کہ جی پنجابیوں نے جو لاسٹ اچھی انوینشن کی ہے نا وہ ہے پیڑا, چار پئی اور حکا, ٹھیک ہے, اس سے آگے ہم نہیں جا سکے. کیا وجہ اتنا دور افتادہ سوچ کیوں ہے ہماری؟ اب دیکھیں, جس چارپائی کو اب ہم کسی گھر میں چارپائی پڑی ہوگی تو ہم کہیں گے یار یہ تو بہت پینڈو ہے, انہوں نے تو ابھی ترقی نہیں کی, آؤٹ فیشن ہے. ہاں آؤٹ فیشن ہے. اب وہی چارپائی جب کسی انگریز نے وہاں پہ لانچ کیا, وہ کتنی مہنگی بکی ہے. ایک کولہا پوری جو یہاں پہ 700-800 روپے کی مل جاتی ہے, وہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں گئی ہے وہ ڈالرز میں بک رہی ہے. کیا ایسی چیز ہے جو انگریزوں نے اتنا انسپائر ہو کے اس سے بنائی ہے؟ اچھا, سوری ٹو کٹ یو آف, ہم ان چیزوں کو ان کو کاپی رائٹ کیوں نہیں کلیم کرتے؟ مطلب ہماری چیزیں باہر جا کے کوئی بیچ سکتا ہے. کوئی بھی ثقافت کو آپ کیسے چھین لیں گے؟ ایجوکیشن کے تھرو. تو جب ایجوکیشن آپ نہیں دیں گے, اویئرنیس نہیں دیں گے, تو آپ کوئی بھی ثقافت کیسے واپس لے لیں گے؟ جب انگریزوں نے یہاں سے کتابیں چرا کے لے کے گئی, کسی نے وہاں پہ اسٹیپ کیوں نہیں لیا؟ یہ تو کہتے ہیں نا علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث, کیوں نہیں لیا وہاں پہ اسٹیپ؟ جب آپ کے اتنے اچھے مسلم جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں, وہاں پہ آپ نے کیوں اپنے علم کو جانے دیا؟ آپ کی جب انڈیا کے ساتھ سپریشن ہو رہی تھی, سب نے, میرے خیال کافی لوگ اس سے اکتفا نہیں کریں گے, تو تب آپ نے کیوں نہیں اس پہ بات کی کہ ہم اکٹھے رہ کے بھی تو چیزیں کر سکتے تھے؟ کلچر وہی ہے, چیزیں وہی ہیں, ابھی بھی پاکستان میں وہی رسم و رواج فالو ہوتے ہیں, مہندی بھی اسی طرح ہوتی ہے جو ہم نے انڈیا سے, پھر علیحدہ ہو کے ہم نے کیا کر لیا؟ آج بھی ابھی تک وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں, ابھی بھی بالکل. اور کلچر کی بات کریں, انڈیا بھی کتنی رچ کنٹری ہے, وہاں کی ایگریکلچر, اور پاکستان کی بھی ایگریکلچر فیلڈ بہت اسٹرانگ ہے, سملیرٹیز بہت زیادہ ہیں. اب سپریشن ہوئی کس وجہ سے؟ انگریز کی وجہ سے. تو اب ہم فالو کس کو کر رہے ہیں؟ انگریز کو. ویری گڈ. لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیں کہ obviously you are a woman, لیکن آپ سے ایک کوشچن کرنا, میل جو ڈریسنگ ہے ایسٹرن, ہم دیکھتے ہیں کہ شال ہمیں بہت نظر آتی ہے اب آج کل فیشن میں ہے, ٹھیک ہے, ایون گرمیوں میں بھی وہ ایک خاص قسم کا پٹکا ٹائپ لوگ لے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم واپس وہ پگڑی والے مزاج پہ جا پائیں گے یا وہ آؤٹ فیشنڈ ہو گیا؟ جانا چاہیے. اور شال ایک مرد کی جو کمپلیٹ پرسنالٹی, ایک شلوار قمیض میں وہ بہت کمپوز, میری نظر میں تو وہ بہت کمپوز لک آتی ہے, جاذب نظر. بالکل. اور اگر آپ 3 پیس سوٹ میں کر رہے ہیں, وہ تو آپ کارپوریٹ سیکٹر کا ہم نے یونیفارم بناتے ہیں, ہم کسی کو وہاں پہ شلوار قمیض پہنے تھے, ہم تو خود ہی کہتے ہیں اس کو تو سینس ہی نہیں ہے اسٹائلنگ کی. اب ریسٹورینٹ میں شلوار قمیض اور واسکٹ, بالکل. اب دیکھیں وہ جیسے ایک سوشل میڈیا پہ پہلے ایک ٹرینڈ, ایک بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ ریسٹورینٹ میں کسی نے شلوار قمیض ویٹر نے پہنے تو اس کو نکال دیا گیا, which is very wrong. کیوں نکالا گیا؟ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی ثقافت وہ فالو کرا تو آپ نے اس کو نکال دیا. آپ کو لاسٹ میں نہیں لگتا کہ پاکستان کے بڑے ہوٹلز میں دربان ٹائپ جو ہیں وہ تو بیچارے پگڑیاں پہن کے کھڑے ہیں, شیروانیاں پہن کے کھڑے ہیں, کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ کہ آج بھی ہم غلام. ہاں, لیکن آپ سے بات کر کے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ آپ ہمارے کلچر کے لیے کام کر رہی ہیں, اور اسپیشلی جو آپ کی جرنی ہے بڑی امپریسو ہے, اسپیشلی کیونکہ آؤٹ ڈیٹڈ چیز کو واپس ان فیشن لانا یہ اٹ سیلف ایک ہرکولیسین ٹاسک ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور آپ نے ہمارے ساتھ جتنی بھی بات چیت کی بہت ہی سحر حاصل گفتگو تھی. ویورز, اس کے اندر میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اس طرح کے انٹرپرینورز جو ہوتے ہیں نا, یہ معاشرے کے لیے کوئی اسٹریس نہیں پیدا کر رہے ہوتے, یہ آپ کے لیے ویز کھول رہے ہوتے ہیں, نئے قسم کے آپ کے لیے ایونیوز بن رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہیں بھی جا کے انویسٹ کر سکتے ہیں. وہ ایک ہے نا پنجابی کی مثال کہ کگرے بھی گیا, کنڈوالیاں بھی گئیاں, ریشمی دوپٹے چالیاں بھی گئیاں. وہ کہتے نا اینڈ میں, وہ کہنا چل پہ ولیتی گانے کی بنوں دنیا دا, سچے بادشاہ واہ گرو جانے کی بنوں دنیا دا, اللہ بسم اللہ تیری جگنی. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے, اپنی جو ثقافت ہے, اپنی جو سبھیتا ہے, اپنا جو کلچر ہے, جس طرح ملیحہ رشید ہمارے لیے ایک مثال ہے
مطلب ایک کہتے ہیں نا روشن اگزامپل آپ کہہ لیں کہ آپ کسی انسان کو دیکھ کے موو فارورڈ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کلچر کو لے کے چل سکتا ہے اور آج اب ایک کامیاب بزنس مین بھی بن سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں. میرے خیال میں اٹس دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک دیٹ ڈیسیژن. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میم, بہت شکریہ آپ کا. ویورز انشاءاللہ آپ کو ایک اگلی پوڈ کاسٹ میں ملیں گے اسی طرح کی ایک انسپائرنگ اسٹوری کے ساتھ, اور آپ نے کلچر کو کبھی نہ چھوڑیے گا کیونکہ جو آپ کی جڑیں ہیں نا وہ آپ کا مین مرکز ہے. اگر وہ ختم ہو گئی تو یقیناً یہ تناور درخت زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. بہت شکریہ.